چلے قافلے حجاز کے۔ اس خبر نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو حیران نہ کیا کہ حلب اور موصل کے حکمرانوں عماد الدین اور عز الدین نے صلیبیوں کے ساتھ اس کے خلاف درپردہ گٹھ جوڑ کر لیا ہے۔ یہ تو جیسے اس دور میں رسم بن گئی تھی کہ چھوٹے بڑے مسلمان عمرہ صلیبیوں کے ساتھ درپردہ دوستانہ گھانٹنے لگے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سلطان ایوبی ان سب کو ایک خلافت کے تحت لا کر انہیں ایک متحد قوم بنانا چاہتا تھا، مگر یہ عمرہ اپنی الگ الگ ریاستیں برقرار رکھ کر ان کے حکمران بنے رہنے کو اپنا مقصد بنائے ہوئے تھے۔ انہیں توقع تھی کہ ان کا یہ مقصد صلیبیوں کی دوستی سے پورا ہو سکتا ہے۔ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ان سب میں اہم حکمران عز الدین اور عماد الدین ہیں۔ ان کی ریاستیں حلب اور موصل محل وقوع، وسعت، دفاعی استحکام وغیرہ کے لحاظ سے جنگی اہمیت کی حامل تھی۔ صلیبی اس کوشش میں تھے کہ مسلمانوں کے یہ دونوں مقام ان کے قبضے میں آ جائیں یا یہ سلطان ایوبی کے قبضے میں نہ چلے جائیں، کیونکہ ان پر سلطان ایوبی کا قبضہ ہو جانے سے افواج اور رسد وغیرہ کے لیے دو ایسے اڈے مل جاتے تھے جہاں سے وہ آسانی سے بیت المقدس پر فوج کشی کر سکتا تھا۔ رب کعبہ کی قسم، میں حلب اور موصل پر قبضہ نہیں کرنا چاہتا۔ سلطان ایوبی نے متعدد بار کہا تھا، میں کسی مسلمان ریاست میں سے اپنی فوجیں گزارنا بھی پسند نہیں کروں گا۔ میرا مدعا یہ ہے کہ یہ عمرہ اور حکمران صلیبیوں کے خلاف متحد ہو جائیں، خلافت بغداد کے وفادار ہو جائیں جو قرآن کا حکم ہے۔ میں انہیں اپنے زیر نگین نہیں کروں گا۔ میں خلیفہ نہیں ہوں، میں تو خود خلیفہ کا پیروکار اور خادم ہوں۔ خلافت کے تحت آ جانے سے ان لوگوں کو یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ ان کی عیاشیاں بند ہو جائیں گی اور صلیبیوں کی طرف سے انہیں لڑکیوں اور شراب کے جو تحفے ملتے تھے وہ بند ہو جائیں گے۔ وہ حکومت دنیا کی جھوٹی شان و شوکت اور عیش و عشرت کے عادی ہو گئے تھے۔ ان کی نظروں میں سلطنت اسلامیہ کی کوئی وقت نہیں رہی تھی۔ 1183 عیسوی کے اوائل میں سلطان صلاح الدین ایوبی نصیبہ کے مقام پر خیمہ زن تھا۔ یہاں سے اسے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کرنی تھی، مگر اسے مسلمان عمرہ کی نیت میں فطور نظر آ رہا تھا۔ وہ اب یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ حلب اور موصل کے والیان کی درپردہ سرگرمیاں کیا ہیں اور صلیبی کیا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ اسے اپنے جاسوس حسن ادریس نے بیروت سے آ کر پوری اطلاع دے دی۔ اس جاسوس نے دوسرا کارنامہ یہ کر دکھایا کہ عز الدین کے ایک فوجی مشیر اور اس کی بیٹی کو، جو گھر سے بھاگ کر بیروت میں صلیبیوں کے پاس رقاصہ تھی، اپنے ساتھ لے آیا۔ حسن ادریس سلطان ایوبی کے پاس آیا اور بتایا کہ عز الدین نے بیروت 2 ایلچی صلیبیوں کے پاس جنگی امداد کے لیے بھیجے ہیں۔ سلطان ایوبی اس اطلاع پر حیران نہ ہوا، البتہ یہ اطلاع اس کے لیے اہم تھی۔ اس نے اسی وقت سالاروں کو بلایا اور نقشہ سامنے رکھ کر انہیں بتایا کہ صلیبیوں کا منصوبہ کیا ہے۔ عز الدین کا جو ایلچی بیروت صلیبیوں سے مدد لینے گیا تھا اس کا نام احتشام الدین تھا۔ اب سلطان ایوبی کے پاس اس کی حیثیت ایک قیدی کی تھی، لیکن سلطان ایوبی نے احترام سے اپنے سالاروں کے ساتھ بٹھایا۔ احتشام الدین کو تقریباً ہر ایک سالار جانتا تھا۔ کوئی اسے حقارت سے گھور رہا تھا اور کسی کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے کہ ان کے درمیان بیٹھا ہے اور قید ہے۔ سلطان ایوبی نے حسن ادریس کی رپورٹ سن لی تھی۔ مجھے امید ہے کہ ہمارا دوست احتشام الدین آپ کو خود ہی بتائے گا کہ عز الدین اور عماد الدین کی نیت کیا ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں احتشام الدین پر الزام عائد نہیں کرتا کہ یہ ہمارے خلاف لڑنے کے لیے صلیبیوں سے جنگی امداد لینے گیا تھا۔ اسے والی موصل عز الدین نے بھیجا تھا۔ یہ عز الدین کا ملازم ہے۔ سلطان محترم، ایک سالار نے کہا، مجھے امید ہے کہ آپ مجھے یہ کہنے سے نہیں روکیں گے کہ احتشام الدین اپنے حکمران کا معمولی سا ملازم نہیں، یہ اس کا فوجی مشیر ہے، یہ سالار ہے۔ اسے اپنے حکمران کو ایسا مشورہ نہیں دینا چاہیے تھا کہ صلیبیوں سے مدد حاصل کی جائے۔ مجھے حکم دیا گیا تھا۔ احتشام الدین نے جواب دیا، اگر میں حکم عدولی کرتا تو آپ کو جلاد کے حوالے کر دیا جاتا۔ ایک نائب سالار نے کہا، آپ نے موت کے ڈر سے اپنے بادشاہ کا ایسا حکم مانا جو آپ کی اپنی قوم اور اپنے مذہب کی ذلت کا باعث ہے۔ کیا ہم اپنے گھروں سے دور، اپنی اولاد سے بے خبر، اپنے آپ سے بے نیاز یہاں اپنی عمریں لمبی کرنے بیٹھے ہیں؟ ایک مدت سے ہم ان چٹانوں میں مارے مارے پھر رہے ہیں اور رات اسی پتھریلی زمین پر سوتے ہیں جب آپ حلب کے محل میں شہزادوں جیسی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آپ شراب پیتے ہیں،
ناچنے والی حسین یہودی، صلیبی اور مسلمان لڑکیاں آپ کا دل بہلاتی ہیں اور آپ نرم بستر پر سوتے ہیں جن پر مخمل کے پلنگ پوش بچھے ہیں۔ ہم یہاں مرنے آئے ہیں، ہمارے رفیقوں کی لاشیں جانے کہاں کہاں گم ہو گئی ہیں، ہمارے سپاہیوں کی ہڈیاں سارے علاقے میں بکھر گئی ہیں۔ تم کسی شہید کی کوئی ہڈی دیکھو گے تو کہو گے یہ کسی جانور کی ہڈی ہے۔ عیش و عشرت نے تمہاری نظروں میں شہیدوں کو شراب میں ڈبو دیا ہے، دوست اور دشمن کو ایک کر دیا ہے۔ ہم مرنے آئے ہیں تو تمہیں جینے کا کیا حق ہے؟ احرام، سلطان ایوبی نے کہا، احتشام الدین نے میرے پاس آ کر گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے، اگر اسے تانے دینے ہوتے تو میں بھی دے سکتا تھا۔ سلطان ذی شان، ایک اور سالار نے کہا، خدا کے لیے مجھے صرف سلطان کہو۔ سلطان ایوبی نے کہا، مجھے شان و شوکت سے دور رہنے دو، مجھے بادشاہ بنانے کی کوشش نہ کرو، میں سپاہی ہوں، مجھے سپاہی رہنے دو۔ کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں احتشام الدین کو اور اپنے ان تمام ہتھیار بند بھائیوں کو جو یہاں موجود ہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو سالار اپنے حکمران کا اتنا غلام ہو جاتا ہے کہ اسے خوش کرنے کے لیے اس کا غلط حکم بھی مان لیتا ہے، وہ اپنی قوم کی عزت کا قاتل ہوتا ہے۔ قوم کی عزت کے محافظ ہم ہیں، سلطنت کا مالک بادشاہ یا سلطان نہیں، قوم ہوتی ہے۔ آج ہم جس دور میں سے گزر رہے ہیں یہ سپاہی کا دور ہے، یہ جہاد کا دور ہے۔ اگر خلیفہ اور سلطان سلطنت کا کاروبار دیانتداری سے نہیں چلائیں گے تو اللہ کے سپاہی انہیں اپنا ایسا ہی دشمن سمجھیں گے جیسے یہودی اور صلیبی ہیں۔ اور جب احتشام الدین کی طرح اللہ کے سپاہیوں پر بھی سلطان بننے کا نشہ طاری ہو جائے گا تو لا الہ الا اللہ کی لاش پر گرجوں کے گھنٹے بجیں گے۔ اسلام پر جو بھی دور آئے گا وہ اللہ کے سپاہی کا دور ہوگا۔ سلطان ایوبی نے کہا، جب تک اسلام زندہ ہے کفار اسلام کے دشمن ہی رہیں گے۔ آج ہمارے سالاروں کے دلوں میں جاہ و حشمت کی جو خواہش پیدا ہو گئی ہے وہ کسی بھی وقت اسلام کو لے ڈوبے گی۔ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اسلام زندہ رہے گا مگر اس شیر کی طرح زندہ رہے گا جسے سدھا لیا گیا ہو اور اسے فراموش کرا دیا گیا ہو کہ وہ بادشاہ ہے۔ یہ شیر بکریوں سے بھی ڈرتا رہے گا۔ مسلمان کفار کی انگلیوں پر ناچیں گے، اللہ کا سپاہی موجود ہوگا مگر اس کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہوگی۔ اگر تلوار ہوگی تو وہ کسی صلیبی کی دی ہوئی ہوگی جسے وہ نیام سے باہر نکالنے کے لیے صلیبی سے اجازت لے گا۔ سلطان ایوبی بولتے بولتے چپ ہو گیا۔ اس نے نظریں گھما کر سب کو دیکھا اور بولا، میں بھی باتوں میں الجھ گیا ہوں۔ میرے رفیقوں، ہمیں کام کرنا ہے۔ اگر ہم اس بحث میں پڑ گئے کہ یہ گناہ کس کا ہے اور وہ خطا کس کی ہے اور کون سچا اور کون جھوٹا ہے تو ہم صرف باتیں ہی کرتے رہیں گے۔ احتشام الدین تمہیں بتائے گا کہ حلب اور موصل کے حکمرانوں نے صلیبیوں کے ساتھ کیا طے کیا ہے اور ہمیں کس قسم کی دشمن سے کس قسم کی لڑائی لڑنی پڑے گی۔ احتشام الدین اٹھا اور سب کے سامنے جا کھڑا ہوا، سب کو نظریں گھما کر دیکھا اور بولا، میرے دوستوں، میں تمہاری نظروں میں حقارت اور قہر دیکھ رہا ہوں۔ تمہیں حق پہنچتا ہے کہ میرے لیے سزائے موت تجویز کرو مگر میں تمہارے لیے عبرت کا سامان ہوں۔ یہ درست ہے کہ میں نے والی موصل عز الدین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنا ایمان فروخت کیا اور اس کا ایلچی بن کر بیروت گیا اور صلیبیوں سے مدد مانگی، مگر یہ بھی درست ہے کہ جس طلسم نے میری عقل اور میرے ایمان کو اپنے قبضے میں لیا اس سے تم میں سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ کیا تم میں سے سالار اور حاکم غداری کا جرم کرتے نہیں پکڑے گئے؟ ان میں بہت سے ایسے تھے جن پر سلطان کو اتنا اعتماد تھا جتنا انہیں اپنی ذات پر ہے، مگر وہ ایمان فروش نکلے۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسانی فطرت میں ایک ایسی کمزوری ہے جو انسان کو عیش و عشرت میں ڈال دیتی ہے، اور جہاں کے روز و شب میں حکومت اور معاشرے میں گناہ کی ترغیب دینے والی باتیں ہوں وہاں زاہد بھی عیش پسند اور گنہگار بن جاتے ہیں۔ ہر کوئی امیر اور سلطان بننے کے خواب دیکھنے لگتا ہے، ہر کسی کی ذلت کا قلعہ مسمار ہو جاتا ہے۔ اگر تم مجھے گنہگار سمجھتے ہو تو میری تلوار سے میرا سر تن سے جدا کر دو۔ اگر مجھے توبہ کا موقع دیتے ہو تو میں عظمت اسلام کی پاسبانی اور سلطنت اسلامیہ کی توسیع کے لیے تمہاری بہت مدد کر سکتا ہوں۔ صلیبی شاید تم سے آمنے سامنے کی ٹکر نہیں لیں گے۔ احتشام الدین نے کہا، انہوں نے ہمیں ہماری اپنی تلواروں سے مروانے کا انتظام کر دیا ہے، انہیں اپنی فوجیں مروانے کی ضرورت نہیں رہی۔ وہ مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑانے کے لیے انہیں مدد اور شرح دے رہے ہیں۔ یہ چھوٹی بڑی مسلمان امارتیں اور ریاستیں جو دراصل خلافت بغداد کے صوبے ہیں، سب درپردہ صلیبیوں کے غلام بن گئے ہیں تاکہ خود مختار رہیں۔
اپنے مرکز سے کٹ کر خود مختاری اسی صورت میں حاصل کی جا سکتی ہے کہ دشمن کی مدد لو اور اپنے بھائی کو دشمن کہو۔ خانہ جنگی میں صرف ایک فریق سچا اور محب وطن ہوتا ہے، دوسرا فریق دشمن کا دوست ہوتا ہے۔ دشمن اسے خلوص سے مدد نہیں دیتا بلکہ اپنے فائدے اور اپنے عزائم کی تسکین کے لیے مدد دیتا ہے۔ صلیبی ہمارے مخالف دھڑے کو مدد دے رہے ہیں۔ اس کی صورت یہ ہے کہ وہ موصل کو اپنے چھاپہ مار دستوں کا اڈا بنا رہے ہیں۔ وہ کچھ عرصے تک چھاپوں اور شبخونوں کی جنگ لڑیں گے، رفتہ رفتہ وہ حلب کو اور دیگر تمام مسلمان ریاستوں کو اپنے اڈے بنا لیں گے جو آپ کے خلاف استعمال ہوں گے۔ میں جب بیروت میں تھا تو مجھے پتہ چلا تھا کہ صلیبی موصل سے کچھ دور پہاڑی علاقے میں بے شمار اسلحہ اور سامان چھپا کر رکھیں گے۔ اس میں آتش گیر مادہ بہت زیادہ ہوگا، اسے وہ اپنے چھاپہ ماروں کے لیے استعمال کریں گے اور بعد میں کھلی جنگ میں بھی۔ وہ کھلی جنگ اسی صورت میں لڑیں گے جب بہت سی مسلمان عمارتوں میں اپنے اڈے بنا کر مستحکم کر چکے ہوں گے۔ میں ابھی یہ معلوم نہیں کر سکا کہ وہ اسلحہ اور آتش گیر مادہ کس مقام پر رکھیں گے، یہ معلوم کرنا آپ کے جاسوسوں کا کام ہے۔ سلطان ایوبی نے سالاروں کو بھیج دیا، سوائے حسن بن عبداللہ کے جو جاسوسی اور سراغ رسانی کے محکمے کا سربراہ تھا، اور سالار سالم مصری کو بھی سلطان ایوبی نے اپنے پاس روک لیا۔ یہ چھاپہ مار دستوں کا سالار تھا۔ میرا قیاس صحیح نکلا ہے، سلطان ایوبی نے ان دونوں سے کہا۔ مجھے معلوم تھا کہ صلیبی موصل اور حلب کو درپردہ طریقوں سے اپنے اڈے بنانے کی کوشش کریں گے اور ہمارے مسلمان بھائی ان کے ساتھ پورا تعاون کریں گے۔ تم نے احتشام الدین کی زبانی سن لیا ہے کہ بالڈون اور دوسرے صلیبی موصل سے کچھ دور کہیں جنگی سامان اور آتش گیر سیال کا بہت بڑا ذخیرہ جمع کر رہے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ جس طرح ہمیں رسد کے ذخیرے کی ضرورت ہے، اسی طرح صلیبیوں کو بھی ضرورت ہے۔ ہم میں سے جس کا ذخیرہ ختم یا تباہ ہو گیا وہ آدھی جنگ ہار جائے گا۔ ہمارے کچھ دستے ٹولیوں میں تقسیم ہو کر موصل اور حلب کے درمیان بیٹھے ہیں۔ انہیں میں نے عز الدین اور عماد الدین کا آپس کا رابطہ توڑنے کے لیے بٹھایا ہے۔ اب بیروت اور ان دونوں جگہوں کے راستے روکنے ہیں۔ یہ مہم ذرا مشکل اور خطرناک ہوگی کیونکہ چھاپہ ماروں کو اپنے مستقر سے دور جانا ہوگا۔ یہ مجھے دیکھنا ہے کہ یہ مہم مشکل ہے یا آسان، سالم مصری نے کہا، اور یہ میرا فرض ہے کہ مشکل کو آسان کروں۔ آپ حکم دیں۔ کوئی قافلہ نظر آئے اسے روک لو، سلطان ایوبی نے کہا۔ تلاشی لو، مزاحمت ہو تو پورا معرکہ لڑو، کوشش کرو کہ قیدی زیادہ ہوں۔ اس نے حسن بن عبداللہ سے کہا، اور حسن تم مجھے یہ کام کر کے دکھاؤ کہ معلوم کرو کہ صلیبی اسلحہ اور آتش گیر سیال کا ذخیرہ کہاں جمع کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ ذخیرہ کر بھی چکے ہوں۔ اگر تم جگہ معلوم کر سکو تو اس کی تباہی کا انتظام کر دوں گا۔ یہ انتظام انشاءاللہ میرا ہوگا، سالم مصری نے کہا۔ یہ ذہن میں رکھو کہ کچھ عرصے تک ہماری جنگ آنکھ مچولی جیسی ہوگی، سلطان ایوبی نے کہا۔ صلیبی کھلی جنگ لڑنے کے بجائے شبخونوں اور تخریب کاروں کی جنگ لڑیں گے۔ وہ شاید مجھے مشتعل کرنے کی کوشش کریں گے کہ میں ان پر کھلا حملہ کروں۔ میں ایسی حماقت نہیں کروں گا۔ وہ مجھے کئی جگہوں پر گھات لگائیں گے۔ میں سب سے پہلے اپنے ان امراء کو ساتھ ملاؤں گا جو صلیبیوں کے دوست بنتے جا رہے ہیں۔ میں ان سے تعاون کی بھیک نہیں مانگوں گا۔ میں اب تلوار کی نوک پر ان سے تعاون لوں گا۔ میں ان میں سے کسی کا بھی خون بہانے سے دریغ نہیں کروں گا۔ یہ برائے نام مسلمان ہے۔ مسلمان کے خلاف کافر کے ساتھ دوستی کرنے والا مسلمان بھی کافر ہوتا ہے۔ مجھے اب پرواہ نہیں کہ تاریخ مجھے کیا کہے گی۔ اگر مجھے آج کوئی کہے کہ آنے والی نسلیں مجھے اپنے بھائیوں کا قاتل اور خانہ جنگی کا مجرم کہیں گے تو بھی میں اپنے ارادوں سے باز نہیں آؤں گا۔ میں تاریخ اور آنے والی نسلوں کے آگے نہیں، خدا کے آگے جواب دہ ہوں۔ خدا کے سوا نیت کو اور کوئی نہیں جانتا۔ میرے اور فلسطین کے درمیان اگر میرے بیٹے حائل ہوں گے تو میں انہیں بھی قتل کر دوں گا۔ اگر ہم نے آج قبلہ اول کو صلیبیوں سے آزاد نہ کرایا تو ہمارے بعد صلیبی اور یہودی خانہ کعبہ پر بھی قبضہ ہو جائیں گے۔ مجھے اپنے عمرہ اور حکمرانوں کے طیور اور طور طریقے بتا رہے ہیں کہ وہ بادشاہ بنیں گے اور ان کی اولاد بھی بادشاہ ہوگی، اور یہ لوگ فلسطین کو یہودیوں کی تسلط میں دے دیں گے۔ تلوار کے سوا میرے پاس اب کوئی علاج نہیں رہا۔ ہم آپ کے حکم کے منتظر ہیں، سالم مصری نے کہا۔ اگر آپ میری رائے لیں تو میں یہی کہوں گا کہ مرکز سے خود مختاری یا نیم خود مختاری مانگنے والوں کو غداری کی سزا ملنی چاہیے، اور میں انہیں سزا دوں گا، سلطان ایوبی نے کہا۔
سلطان صلاح الدین ایوبی نے سالم مصری اور حسن بن عبداللہ کو جنگی نوعیت کی ہدایات دے کر رخصت کر دیا۔ وہ دونوں چلے گئے تو سلطان ایوبی ایک اور مسئلے پر غور کرنے لگا۔ اس نے جب بیروت سے محاصرہ اٹھایا تھا اور وہ نصیبہ کے مقام پر آ کر خیمہ زن ہو گیا تھا، اس سے کچھ عرصہ پہلے اسے بحیرہ قلزم کے مشرقی علاقے کے متعلق یہ اطلاعیں ملی تھیں کہ صلیبی فوجی دستے اس علاقے میں قافلوں کو لوٹ لیتے ہیں۔ صلیبی صرف مسلمان قافلوں کو لوٹتے تھے، مال و دولت کے علاوہ اونٹ اور گھوڑے لے جاتے اور کمسن اور نوجوان لڑکیوں کو بھی اٹھا لے جاتے تھے۔ زیادہ تر رہزنی ان دنوں میں ہوتی تھی جن دنوں مصر کے حاجیوں کے قافلے جاتے اور آتے تھے۔ ان ڈاکوؤں کو فوجی پیمانے پر ہی روکا جا سکتا تھا، لیکن سلطان ایوبی کے پاس اتنی فوج نہیں تھی۔ اس کے علاوہ اس کے دماغ پر فلسطین اور وہ مسلمان عمرہ سوار تھے جو صلیبیوں کے ساتھ درپردہ صلح اور مدد کے معاہدے کر رہے تھے، اس لیے سلطان ایوبی ادھر توجہ نہیں دے سکا تھا۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ بیروت کے محاصرے میں سلطان ایوبی نے بحری بیڑا بھی استعمال کیا تھا جس کا امیر البحر حسام الدین لؤلؤ تھا۔ محاصرہ ابتدا میں ہی ناکام ہو گیا تو سلطان ایوبی نے حسام الدین کو پیغام بھیجا کہ وہ بیڑا سکندریہ لے جائے۔ اس کے فوراً بعد قاہرہ سے سلطان ایوبی کو پیغام ملا کہ صلیبیوں نے قافلوں کو لوٹنا باقاعدہ پیشہ بنا لیا ہے اور اب کوئی قافلہ منزل تک پہنچتا ہی نہیں۔ سلطان ایوبی نے قاہرہ کو جواب دینے کے بجائے سکندریہ امیر البحر حسام الدین کو حکم بھیجا کہ وہ اپنے بیڑے کے اس حصے کی جا کر کمان لے لے جو بحر قلزم میں ہے۔ سلطان ایوبی کا حکم یہ تھا کہ بحر قلزم میں تمہارا مقابلہ دشمن کے بحری بیڑے سے نہیں ہوگا، بلکہ تم خشکی پر گھات لگا کر ان ڈاکوؤں کو پکڑو گے جو مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹتے ہیں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ ڈاکو صلیبی فوجی ہیں جو باقاعدہ منصوبے اور اوپر والوں کے احکام کے تحت لوٹ مار کر رہے ہیں۔ یہ صحرا میں نہیں رہتے، سمندر کے کنارے رہتے ہیں۔ تم فوج کا ایک منتخب دستہ ساتھ لے جاؤ اور سمندر میں گھومتے پھرتے رہو۔ جہاں تمہیں ڈاکوؤں کا شبہ ہو وہاں سپاہیوں کو کشتیوں سے اتار کر خشکی پر بھیجو اور ڈاکوؤں کا خاتمہ کرو۔ میرے اگلے حکم تک تم قلزم میں ہی رہو گے۔ حسام الدین حکم ملتے ہی بحر قلزم میں چلا گیا۔ اس دور میں بحر روم اور قلزم کو ملانے کے لیے نہر سوئز نہیں تھی۔ بحر قلزم میں سلطان ایوبی نے چند ایک جنگی جہاز اور کشتیاں رکھی ہوئی تھیں۔ اگر آپ مشرقی وسطی کا نقشہ دیکھیں تو آپ کو بحر قلزم اور اس کے اوپر خلیج سوئز نظر آئے گا۔ اس سمندر کے مغربی کنارے پر مصر اور مشرقی کنارے پر سعودی عرب ہے۔ شمال میں صحرائے سینائی اور خلیج عقبہ ہے۔ بعض قافلے جو مصر سے حج کے لیے جاتے تھے وہ اونٹوں اور گھوڑوں سمیت کشتیوں کے ذریعے خلیج سوئز عبور کرتے تھے۔ اکثر قافلے خشکی پر ہی جاتے تھے اور بحر قلزم کے ساتھ ساتھ سفر کرتے تھے کیونکہ سمندر کے قریب گرمی میں کمی رہتی تھی۔ حسام الدین نے وہاں جاتے ہی ساحل کے ساتھ ساتھ خشکی پر چھاپے مارنے شروع کر دیے اور چند ایک ڈاکوؤں کو پکڑ کر وہیں قتل کر دیا، لیکن اسے ان میں سے صلیبی افواج کا کوئی ایک بھی سپاہی نہ ملا۔ حسام الدین کو ایک روز اطلاع ملی کہ مصر سے ایک بہت بڑا قافلہ حجاز کے لیے روانہ ہو گیا ہے۔ اس وقت قافلے کو صحرائے عرب میں ہونا چاہیے تھا۔ حسام الدین نے 3-4 سپاہیوں کو خانہ بدوشوں کے لباس میں گشت کے لیے بھیجا، مگر انہیں کہیں قافلہ نظر نہ آیا۔ یہ ایک بدقسمت قافلہ تھا جو ساحل سے دور دور جا رہا تھا۔ ایک رات قافلے نے ایک جگہ قیام کیا، اس میں تاجر بھی تھے اور حجاج بھی۔ کئی ایک پورے کنبوں کو ساتھ لیے جا رہے تھے، ان میں بچے بھی تھے، بوڑھے بھی اور چند ایک کمسن اور نوجوان لڑکیاں بھی تھیں۔ اونٹوں اور گھوڑوں کی تعداد خاصی تھی اور افراد کم و بیش 600 تھے۔ یہ سب کھا پی کر سو گئے تھے۔ قافلہ شہر کی تاریکی میں جاگا۔ کسی نے اذان دی، سب نے تیمم کر کے باجماعت نماز پڑھی اور جب روانگی کی تیاری ہونے لگی تو کہیں سے بلند للکار سنائی دی، سامان مت باندھو، سب ایک طرف کھڑے ہو جاؤ۔ کسی نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی تو وہ زندہ نہیں رہیں گے۔ قافلے میں کئی ایک گھبرائی ہوئی آوازیں سنائی دیں، ڈاکو ڈاکو۔ صبح کی روشنی صاف ہو گئی۔ قافلے والوں نے دیکھا ان کے ارد گرد صحرائی لباس میں ملبوس سینکڑوں آدمی کھڑے تھے۔ ان میں بعض گھوڑوں پر سوار تھے، ان کے ہاتھوں میں برچھیاں اور بعض کے پاس تلواریں تھیں۔ ان کے سر اور چہرے صافوں میں لپٹے ہوئے تھے۔ قافلے کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے یہ عارضی قیام گاہ وسیع تھی۔
ڈاکوؤں نے گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا۔ قافلے والے مسلمان تھے، خاموشی سے ہتھیار ڈال دینا ان کا اصول نہیں تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ قافلوں پر حملے ہوا کرتے ہیں، اس لیے وہ مسلح تھے اور لڑنے کے لیے تیار۔ عورتوں اور بچوں کو درمیان میں ایک جگہ کر لو، کسی نے آہستہ سے کہا، اور یہ ہدایت کانوں کان بکھرے ہوئے قافلے تک پہنچ گئی۔ عورتیں اور بچے قیام گاہ کے وسط کو جانے لگے، ڈاکو آگے بڑھنے لگے۔ قافلے میں سے تلواریں نکل آئیں، کچھ برچھیاں بھی تھیں۔ ڈاکوؤں نے ہلہ بول دیا۔ اس کے بعد گھوڑوں کے دوڑنے کا، للکار کا اور تلواریں ٹکرانے کا شور تھا، جس میں عورتوں اور بچوں کی چیخیں سنائی دیتی اور شور میں ڈوب جاتی تھیں۔ ڈاکوؤں میں سے زیادہ تر گھوڑوں پر سوار تھے، اس لیے پلہ انہی کا بھاری تھا، اور وہ تربیت یافتہ اور تجربے کار فوجی تھے۔ قافلے والے بھی جم کر مقابلہ کر رہے تھے اور نعرے بھی لگا رہے تھے۔ ایک آواز بار بار سنائی دیتی تھی، لڑکیوں کو درمیان میں رکھنا، لڑکیوں کو الگ نہ ہونے دینا۔ ایک لڑکی کی بلند آواز سنائی دی، ہمارا غم نہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ قافلے والوں کو اگر گھوڑوں پر سوار ہونے کا موقع مل جاتا تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے لڑ سکتے، مگر ان کے گھوڑے ابھی زینوں کے بغیر بندھے ہوئے تھے۔ وہ صلیبیوں کے گھوڑوں تلے رونگتے چلے جا رہے تھے۔ ان میں سے بعض گر بھی رہے تھے۔ زیادہ تر نقصان قافلے والوں کا ہو رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ عورتوں اور بچوں کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھے۔ وہ گھوم پھر کر نہیں لڑ سکتے تھے۔ معرکہ پھیلتا بھی جا رہا تھا۔ قافلے میں 7-8 جوان لڑکیاں بھی تھیں۔ ان میں سکندریہ کی رہنے والی ایک رقاصہ بھی تھی جس کا نام رابی تھا۔ وہ اپنے پیشے سے اسی عمر میں متنفر ہو گئی اور حج کے لیے جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ وہ آدمی تھا جس سے اسے محبت ہو گئی تھی۔ وہ اسی کے سہارے اپنے آقاؤں سے بھاگ آئی تھی۔ انہوں نے ابھی شادی نہیں کی تھی۔ دونوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ مکہ معظمہ جا کر شادی اور پھر حج کریں گے۔ رادی رقاصہ تھی، اس لیے اس کا جسم پھرتیلا تھا۔ کچھ دیر تک وہ اس آدمی کے ساتھ رہی جس کے ساتھ وہ حج کو جا رہی تھی۔ اس آدمی کے پاس تلوار نہیں تھی جو اس زمانے میں لوگ لباس کا حصہ سمجھ کر اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ اس کے بجائے اس کے پاس خنجر تھا۔ اس نے رادی کو اپنے ساتھ رکھا اور اس کا چہرہ اور سر اس طرح کپڑے میں لپیٹ دیا کہ پتہ نہ چلے کہ یہ لڑکی ہے۔ اس آدمی نے ایک ڈاکو کو جو گھوڑے پر سوار نہیں تھا پیچھے سے پیٹھ پر خنجر مارا۔ خنجر اتنا گہرا اترا کہ فوراً بعد باہر نکل نہ سکا۔ ڈاکو نے گھوم کر اس آدمی کے پہلو میں برچھی کی طرح تلوار گھونپ دی، پھر دونوں گر پڑے۔ اس ڈاکو کی پیٹھ کے ساتھ تیروں سے بھری ہوئی ترکش بندھی ہوئی تھی اور اس کے کندھے اور گردن میں کمان بھی لٹک رہی تھی۔ رادی نے اس کی کمان اور ترکش اتار لی۔ یہ تینوں قیام گاہ کے کنارے پر تھے۔ قریب ہی کچھ سامان پڑا تھا جس میں خیمے بھی تھے۔ رادی سامان اور خیموں کے ڈھیر کے پیچھے چھپ گئی۔ صلیبی ڈاکوؤں کے گھوڑے دوڑتے ہوئے اس کے سامنے سے گزرتے تھے۔ رادی کی کمان سے تیر نکلتا اور گھوڑا سوار اندھا ہو جاتا۔ اس طرح اس نے کچھ سواروں کو گرا لیا اور اس کے بعض تیر گھوڑوں کو لگے جو بے قابو ہو کر اور زیادہ تباہی مچانے لگے۔ رادی کو کوئی بھی نہ دیکھ سکا، مگر اس نے ایک سوار پر تیر چلایا جو سوار کی بجائے گھوڑے کی گردن میں اتر گیا۔ گھوڑا بے قابو ہو کر گھوما اور دور کا چکر کاٹ کر سامان اور خیموں کے اسی ڈھیر پر آ گیا جس میں رادی چھپی ہوئی تھی۔ گھوڑا سامان کے ساتھ ٹکرایا اور ڈھیر پر گر پڑا۔ سوار دور جا پڑا۔ ڈھیر سے ایک چیخ سنائی دی۔ گھوڑا رادی کے اوپر گرا تھا لیکن وہ ابھی مرا نہیں تھا۔ اس کی گردن میں تیر اترا ہوا تھا۔ وہ فوراً اٹھا اور اندھا دھند بھاگ گیا۔ سوار اٹھا تو اسے لپٹے ہوئے خیموں میں سے ایک سر نظر آیا جو کسی عورت کا تھا۔ سوار نے خیمے ہٹا کر دیکھا۔ اسے ایک بڑی ہی خوبصورت لڑکی نظر آئی جو اٹھنے کے قابل نہیں تھی اور وہ بے ہوش بھی نہیں تھی۔ صلیبی نے اسے اٹھایا تو وہ کراہنے لگی۔ 2 روز بعد حسام الدین ایک بحری جہاز میں اپنے کیبن میں بیٹھا ہوا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ بڑی فوج کے دستے کا کمانڈر دروازہ کھول کر اندر آیا۔ اس کے ساتھ ایک آدمی تھا جس کا چہرہ اترا ہوا اور لاش کی طرح سفید تھا۔ صلیبی ڈاکوؤں نے بہت بڑے قافلے کو لوٹ لیا ہے۔ دستے کے کمانڈر نے حسام الدین سے کہا، یہ آدمی ان کی قید سے بھاگ آیا ہے، باقی اس سے سن لیں۔ اس آدمی نے تفصیل سے بتایا کہ قافلے پر کس طرح حملہ ہوا تھا۔ ہم نے بہت مقابلہ کیا لیکن ہمارے گھوڑے زینوں کے بغیر ابھی بندھے ہوئے تھے، ورنہ ہم گھوڑ سواروں کو کامیاب نہ ہونے دیتے۔ قافلے کے تھوڑے سے آدمی زندہ ہیں جو ڈاکوؤں کے قبضے میں ہیں۔
میرا خیال ہے کہ اب تک انہیں قتل کیا جا چکا ہوگا، میں بھی انہی قیدیوں میں سے تھا۔ ہم تو مرد تھے۔ شرمناک صورت یہ پیدا ہو گئی کہ 5 جوان لڑکیاں اور 10-12 کمسن لڑکیاں ان کے قبضے میں ہیں۔ قافلے میں بڑا قیمتی سامان تھا، نقدی ہر ایک کے پاس تھی، 90 گھوڑے اور تقریباً 150 اونٹ ہیں۔ وہ اب کہاں ہیں؟ وہاں ڈراؤنے سے سیدھے کھڑے ٹیلے ہیں۔ اس نے جواب دیا، ٹیلوں میں ڈاکوؤں نے کمروں جیسے غار بنا رکھے ہیں، ان کے پاس پانی کا ذخیرہ ہے، معلوم ہوتا ہے یہ ان کا مستقل اڈا ہے۔ ویرانے میں ہوتے ہوئے یہ جگہ ویران نہیں لگتی۔ اس نے جو جگہ بتائی وہ سمندر سے 20 میل دور تھی۔ اس نے کہا، کچھ ڈاکو بھی ہماری تلواروں اور برچھیوں سے مرے ہیں، لیکن زیادہ نقصان ہمارا ہوا ہے۔ ہم جو زندہ رہ گئے انہیں وہ اپنے ساتھ لے آئے۔ شام تک وہ ہمارے تمام اونٹ، گھوڑے اور سارا سامان اٹھا کر اپنے ٹیلوں والے اڈے پر لے آئے۔ رات کو انہوں نے شراب پی اور ہمارا سامان کھول کھول کر دیکھنے لگے۔ ان کا ایک سردار بھی تھا، لڑکیاں ان کے حوالے کر دی گئی تھیں۔ میں نے پھر لڑکیوں کو نہیں دیکھا۔ وہ ہم سے سامان اٹھوا کر ایک وسیع غار میں رکھوا رہے تھے۔ بہت سی مشعلیں جل رہی تھیں۔ میرے زیادہ تر ساتھی زخمی تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں بھاگنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ان میں سے کسی نے بتایا، اگر خیریت سے نکل جاؤ تو سمندر تک پہنچنے کی کوشش کرنا، وہاں اپنی فوج کی کشتی مل جائے گی، اس میں اپنے عسکری ہوں گے، انہیں بتانا کہ ہم پر کیا مصیبت ٹوٹی ہے۔ مجھے یاد آ گیا کہ ہم مصر کی سرحد سے نکل رہے تھے تو وہاں اپنے عسکری ملے تھے۔ انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ راستے میں کوئی مشکل پیش آ جائے تو ساحل پر چلے جانا، وہاں سے تمہیں فوج کی مدد مل جائے گی۔ ڈاکو شراب میں بدمست ہوئے جا رہے تھے۔ ہم سامان اٹھا کر غار میں رکھ رہے تھے۔ مجھے اندھیرے میں بھاگنے کا موقع مل گیا۔ ان ٹیلوں میں سے نکلنے کا راستہ نہیں ملتا تھا۔ 2 بار میں گھوم پھر کر وہیں پہنچ گیا جہاں سے بھاگا تھا۔ میں نے اللہ کو یاد کیا، قرآن کی جو آیات یاد تھیں وہ پڑھنے لگا، اور آدھی رات کے بہت بعد ٹیلوں کی گلیوں سے نکل آیا۔ سمندر کی سمت کا خیال نہ رہا۔ میں اندھا دھند چلتا رہا اور صبح ہونے تک اتنی دور آ گیا جہاں ڈاکو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ سارا دن اللہ کو یاد کرتا رہا۔ پانی کا یہ چھوٹا مشکیزہ ساتھ تھا، تھوڑی سی کھجوریں بھی تھیں، انہوں نے مجھے زندہ رکھا۔ تھکن سے چلا نہ گیا تو دوپہر کے وقت ایک ریتیلے ٹیلے کے دامن میں گر پڑا۔ ٹیلے کے سائے میں نیند آ گئی۔ سورج غروب ہوا تو آنکھ کھلی، ستارے روشن ہوئے تو سمت کا اندازہ ہوا۔ بہت دیر بعد ہوا میں سمندر کی بو محسوس ہونے لگی۔ میں ہوا کے مخالف چلتا چلا آیا، اور شاید سحر کا وقت تھا جب میں ساحل پر آ گیا اور جسم نے جواب دے دیا۔ میں گرا اور جانے بے ہوش ہو گیا یا سو گیا۔ کسی نے مجھے جگایا۔ سورج بہت اوپر آ گیا تھا۔ مجھے جگانے والا کوئی عسکری نہیں تھا۔ ساحل کے ساتھ مجھے ایک کشتی نظر آئی، اس میں بھی عسکری تھے۔ وہ سب میرے پاس آئے۔ میں نے انہیں یہی قصہ سنایا جو آپ کو سنا رہا ہوں۔ انہوں نے مجھے کشتی میں بٹھا لیا، کھلایا پلایا اور مجھے یہاں لے آئے۔ یہاں ان کمانڈر کے حوالے کر دیا۔ یہ مجھے آپ کے پاس لے آئے ہیں۔ ہماری رہنمائی کے لیے تم ہمارے ساتھ چلو گے، حسام الدین نے اسے کہا، لیکن تمہاری حالت ایسی بری ہے کہ فوراً ہمارے ساتھ نہیں چل سکو گے۔ تھکن نے تمہیں لاش بنا دیا ہے۔ میں فوراً آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ اس آدمی نے کہا، میں آرام کس طرح کر سکتا ہوں جب مسلمان لڑکیاں ڈاکوؤں کے قبضے میں ہیں؟ اگر اس سفر میں مجھے تھکن سے مرنا ہے تو میں مرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے قرآن کی آیات نے اس جہنم سے نکالا ہے۔ مجھ پر قرآن کا فرض عائد ہوتا ہے کہ ان معصوم بچیوں کو ظالموں کے چنگل سے چھڑاؤں۔ میں اس فرض پر جان دینا چاہتا ہوں۔ ڈاکوؤں کی تعداد کتنی ہے؟ 500 سے زیادہ ہوگی، اس نے جواب دیا۔ 500 آدمی کافی ہوں گے؟ حسام الدین نے بری دستے کے کمانڈر سے پوچھا۔ مجھے 7 ہونا چاہیے۔ کافی ہوں گے، کمانڈر نے جواب دیا۔ ان میں کم سے کم 100 سوار اور باقی پیادے ہوں گے۔ ہمیں چھاپا مارنا ہے، اس لیے ہدف تک خاموشی برقرار رکھنی ہوگی۔ گھوڑے جتنے زیادہ ہوں گے اتنا ہی شور کا خطرہ ہوگا۔ اس شخص سے اس جگہ کی مزید تفصیل پوچھ لیتے ہیں اور ابھی روانہ ہو جائیں گے۔ یہ چونکہ بھٹکتا اور گرتا پڑتا آیا ہے، اس لیے اتنی دیر سے پہنچا ہے۔ میں نے سمت کا اندازہ کر لیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہم شام کے چلے آدھی رات کے قریب ہدف پہنچ جائیں گے۔ چھوٹی منجنیقیں ساتھ لینا، حسام الدین نے کہا۔ ہانڈیاں، آتش گیر سیال والی اور فتیلے والے تیر بھی ساتھ ہوں، اور اسے شام تک مکمل آرام کرنے دو۔ سب کو بتا دینا کہ مقابلہ ڈاکوؤں سے نہیں،
صلیب کے تجربے کار فوجیوں کے ساتھ ہے۔ بری فوج کا کمانڈر اس آدمی کو اپنے ساتھ لے گیا۔ صحرا کا یہ خطہ جہاں صلیبی ڈاکوؤں نے اپنا اڈا بنا رکھا تھا قلعے سے کم نہ تھا، بلکہ اس لحاظ سے قلعے سے زیادہ مضبوط اور ناقابل تسخیر تھا کہ وہاں ٹیلوں نے بھول بھلیوں جیسی گلیاں بنا رکھی تھیں جو تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مڑ جاتی یا شاخوں میں تقسیم ہو جاتی تھی۔ اس خطے کے درمیان ایک وسیع میدان تھا، اس کے ارد گرد ٹیلوں میں صلیبیوں نے اونچے اور لمبے چوڑے کمرے کھود رکھے تھے۔ اونٹوں اور گھوڑوں کے رہنے کی جگہ الگ تھی۔ حسام الدین کا بری فوج کا دستہ پوری خاموشی سے آدھی رات سے پہلے اس خطے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ صلیبیوں نے پکڑے جانے کا خطرہ غالباً کبھی بھی نہیں محسوس کیا تھا، ورنہ وہ ادھر ادھر پہرے کا انتظام کرتے۔ حسام الدین نے گھوڑوں کو پیچھے رکھا تاکہ ان کے ہنہنانے کی آواز دشمن تک نہ پہنچے۔ دستے کا کمانڈر 4 سپاہیوں کو ساتھ لے کر ٹیلوں کی ایک گلی میں چلا گیا۔ گھومتا موڑتا بہت آگے گیا تو اسے گھوڑوں کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ وہ گھوڑوں کی ان رات کی آوازوں سے واقف تھا۔ ایک جگہ وہ ایک بلند ٹیلے پر چڑھ گیا۔ وہ شپخون کا ماہر تھا اور اسے چھپے ہوئے ہدف پر پہنچنے کا تجربہ تھا۔ وہ ٹیلے کے اوپر گیا، اوپر چوڑائی تھی، وہاں سے اترنا پڑا، پھر ایک اور بلندی پر چڑھا۔ اسے آدمیوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں جو ہلڑ بازی کی طرح تھیں۔ وہاں سے بھی اسے اترنا پڑا۔ وہ ایک گلی میں جا رہا تھا کہ قریب ہی اسے کسی کے بولنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو اشارہ کیا اور سب اپنے ہتھیار تان کر ٹیلے کے ساتھ ہو گئے۔ آگے موڑ تھا۔ 2 آدمی باتیں کرتے موڑ مڑے۔ وہ شراب پیے ہوئے تھے جو ان کے لہجے سے ظاہر تھا۔ سپاہیوں سے 2-4 قدم آگے گئے تو پیچھے سے سپاہیوں نے تلواریں ان کے پہلوؤں سے لگا دیں۔ کمانڈر نے ان کی زبان میں جو فلسطینی، عربی اور عبرانی کی آمیزش تھی کہا کہ آواز نکالی تو مارے جاؤ گے۔ انہیں وہاں سے دور لے گئے۔ انہوں نے جان کے خوف سے بتا دیا کہ ان کے ساتھی کہاں ہیں اور ان تک کون سا راستہ جاتا ہے۔ مسلمان کمانڈر ان میں سے ایک کو اپنے ساتھ بلندی پر لے گیا جہاں سے وہ میدان نظر آتا تھا جہاں اس کے ساتھی جشن منا رہے تھے۔ کمانڈر نے اوپر سے دیکھا اور وہ حیران رہ گیا۔ اس بے رحم صحرا میں جو جہنم سے کم نہ تھا، ان صلیبیوں نے جنت کا منظر بنا رکھا تھا۔ جہاں مسافر پیاسے مر جاتے تھے وہاں یہ لوگ شراب پی رہے تھے۔ ان میں سے کچھ ادھر ادھر بے سوچ پڑے تھے، بعض ٹولیوں میں بیٹھے گا رہے تھے یا ہلڑ بازی میں مصروف تھے۔ ایک جگہ ایک لڑکی ناچ رہی تھی۔ مشعلیں اس طرح جل رہی تھیں کہ ان کے ڈنڈے عمودی ٹیلوں میں گاڑے ہوئے تھے۔ بہت سے اندر ہیں، صلیبی قیدی نے کمانڈر کو بتایا۔ وہ شراب سے بے ہوش پڑے ہوں گے۔ ایسا جشن صرف اس وقت منایا جاتا ہے جب کوئی بہت بڑا قافلہ لوٹا جاتا ہے۔ 3-4 راتیں جشن منایا جاتا ہے۔ تعداد کتنی ہے؟ 600 کے قریب، اس نے جواب دیا۔ کمانڈر ایک نائٹ ہے، وہ اس وقت لڑکیوں کے درمیان بدمست پڑا ہوگا۔ کمانڈر نے بلندی سے میدان کا جائزہ لیا۔ اسے مشعلوں کی روشنی میں جو کچھ نظر آ رہا تھا وہ اس نے دیکھ لیا۔ جو نظر نہیں آتا تھا وہ اسے صلیبی قیدی نے بتا دیا۔ وہ ایسے راستے معلوم کر رہا تھا جن کی ناکہ بندی کی جا سکے۔ اس نے اپنے قیدی کو ساتھ لیا اور وہاں سے اتر آیا۔ دوسرے قیدی اور اپنے سپاہیوں کو بھی ساتھ لے کر وہ حسام الدین کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ کس قسم کی کارروائی کرنی ہے۔ میدان میں مشعلوں کی روشنی میں ہلڑ بازی کرنے والے صلیبیوں کی تعداد کم ہو گئی تھی۔ اب ان میں سے چند ایک ہی جاگ رہے تھے۔ حسام الدین نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ ڈاکوؤں کو زندہ باہر لانا۔ کمانڈر نے اس پر اعتراض کیا اور کہا، میں ان سے انتقام لینا چاہتا ہوں۔ میں ان کی لاشیں یہیں گلنے سڑنے کے لیے اور صحرائی لومڑیوں کے لیے پڑی رہنے دوں گا۔ آپ انہیں زندہ قیدی بنا کر ان کے حکمرانوں کے ساتھ کوئی سودا کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، حسام الدین نے کہا، مجھے بھی انتقام لینا ہے۔ مجھے اپنے ان مسلمان قیدیوں کے خون کا انتقام لینا ہے جنہیں صلیب کے ایک جنگجو بادشاہ ارنالڈ نے اقرا لے جا کر قتل کیا تھا۔ جنگی قیدیوں کو قتل نہیں کیا جاتا، مگر ارناک نے ہمارے تمام قیدیوں کو پہلے بھوکا رکھا، ان سے مشقت کرائی، پھر انہیں قطار میں کھڑا کر کے قتل کیا تھا۔ اس واقعے کو 7 سال گزر گئے ہیں، میں اسے ساری عمر نہیں بھول سکتا۔ آج انتقام کا موقع ملا ہے۔ میں یہ نہیں سننا چاہتا کہ یہ صلیبی ڈاکو ہمارے ساتھ لڑتے ہوئے مارے گئے۔ انہیں زندہ لاؤ، لیکن میں انہیں زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ میں انہیں اسی طرح قتل کروں گا جس طرح صلیبیوں نے ہمارے قیدی قتل کیے تھے۔
حسام الدین کے سپاہی 3 راستوں سے میدان میں داخل ہوئے۔ انہوں نے جلتی ہوئی مشلوں سے اپنی مشلیں جلا لی۔ جو صلیبی جاگ رہے تھے انہوں نے نشے کی حالت میں گالیاں دی۔ وہ لڑنے کی حالت میں نہیں تھے۔ حملہ آور سپاہیوں نے انہیں زندہ پکڑنے کے بجائے تلواروں سے ختم کر دیا۔ جو سوئے ہوئے تھے وہ شور و غل سے جاگ اٹھے۔ بیشتر اس کے کہ وہ سمجھ پاتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، وہ برچھیوں کی انیوں میں دھر لے گئے۔ انہیں ہتھیار اٹھانے کی مہلت نہ ملی۔ غار نما کمروں میں سے چند ایک برچھیاں اور تلواریں لے کر نکلے، لیکن کچھ مارے گئے، باقی ہتھیار پھینک کر بھاگ کھڑے ہو گئے۔ ان کا نائٹ اس حالت میں مدہوش پڑا تھا کہ اس کے جسم پر کوئی کپڑا نہ تھا۔ وہ گالیاں بکنے لگا۔ مسلمان سپاہیوں کو وہ اپنے سپاہی سمجھ رہا تھا۔ اس کے کمرے سے 3 مسلمان لڑکیاں برآمد ہوئیں۔ دوسرے کمروں میں سے چند ایک لڑکیاں نکلیں۔ یہ سب مسلمان تھیں۔ ان کی حالت بہت بری تھی۔ وہ مسلمان سپاہیوں کو شاید ڈاکوؤں کا کوئی دوسرا گروہ سمجھ رہی تھیں، اسی لیے وہ دہشت سے دبکی ہوئی تھی۔ جب انہیں پتہ چلا کہ یہ مسلمان سپاہی ہیں تو لڑکیاں پاگلوں کی سی حرکتیں کرنے لگیں۔ وہ روتی تھیں اور کبھی صلیبیوں کو دانت پیس پیس کر گالیاں دیتی اور کبھی مسلمان سپاہیوں کو کوسنے لگتی۔ انہوں نے انہیں بے غیرت اور بزدل کہا اور ان میں سے بعض بار بار کہتی تھیں، اگر تم مسلمان ہو تو ان کافروں کو قتل کیوں نہیں کرتے؟ کیا ہم تمہاری بہنیں اور تمہاری بیٹیاں نہیں؟ کیا ہماری عصمتیں تمہاری بیٹیوں کی عصمتوں جیسی نہیں؟ اس وقت حسام الدین اور بری دستے کا کمانڈر کمروں کی تلاشی لے رہے تھے۔ باہر اب کوئی لڑائی نہیں ہو رہی تھی۔ صلیبیوں کو ایک جگہ بٹھا دیا گیا۔ ان کے گرد مسلح سپاہی کھڑے تھے، جن میں بہت سے سپاہیوں نے کمانوں میں تیر ڈال رکھے تھے۔ صبح جب صلیبیوں کا نشہ اترا تو وہ سمندر کے کنارے بیٹھے تھے۔ لڑکیوں کو حسام الدین نے اپنے بحری جہاز میں رکھا۔ قیدیوں کی تعداد کم و بیش 500 تھی، باقی مارے گئے تھے۔ انہوں نے ٹیلوں کے اندر جو سامان اور رقم جمع کر رکھی تھی وہ قیدیوں سے اٹھوا کر ساحل پر لائی گئی۔ ان قیدیوں کے کمانڈر سے جو معلومات حاصل ہوئی ان سے یہ انکشاف ہوا کہ یہ ایک مشہور صلیبی بادشاہ رینالڈ شایتون کی فوج کا دستہ ہے۔ مسلمان قافلوں کو لوٹنے کے لیے اتنی نفری کا ایک دستہ یہاں موجود رہتا تھا۔ کچھ عرصے بعد دوسرا دستہ بھیج دیا جاتا تھا۔ سامان جو لوٹا جاتا اس میں سے کچھ حصہ سپاہیوں کو ملتا اور باقی سب اپنے بادشاہ کو بھیج دیا جاتا تھا۔ اونٹ اور گھوڑے بھی سرکاری ملکیت میں چلے جاتے تھے۔ لڑکیوں کے متعلق یہ احکام تھے کہ کمسن بچیاں جو غیر معمولی طور پر خوبصورت ہوتی تھیں وہ صلیبیوں کے ہیڈ کوارٹروں میں بھیج دی جاتی تھیں، جہاں انہیں ٹریننگ دے کر جوانی کی عمر میں جاسوسی اور تخریب کاری کے لیے مسلمانوں کے علاقوں میں بھیجا جاتا تھا۔ جوان لڑکیوں میں کوئی بہت ہی خوبصورت ہو تو اسے بھی ہیڈ کوارٹروں کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ باقی لڑکیوں کو یہ صلیبی سپاہی اور کمانڈر اپنے پاس رکھ لیتے تھے۔ اس قافلے کے ساتھ بھی بچیاں ہوں گی؟ حسام الدین نے پوچھا۔ 12-14 تھیں، صلیبی کمانڈر نے بتایا۔ صرف ایک بھیجی گئی ہے اور باقی قتل ہو چکی ہیں۔ اور قافلے کے جن آدمیوں کو ساتھ لائے تھے انہیں سامان اٹھانے کے لیے لائے تھے، پھر انہیں قتل کر دیا تھا۔ اس نے جوان لڑکیوں کے متعلق بتایا کہ ان میں ایک رقاصہ تھی، بہت خوبصورت تھی۔ اس کا جسم حسن اور اس کا رقص ہماری اس ضرورت کے مطابق تھا جس کے لیے ہم لڑکیاں حاصل کرتے ہیں۔ اس رقاصہ کو اسی شام بھیج دیا گیا تھا۔ فوراً بھیجنے کی وجہ یہ تھی کہ ایسی قیمتی اور دلکش لڑکی کا سپاہیوں میں رکھنا خطرناک ہوتا ہے۔ کوئی بھی سپاہی اسے آزادی کا جھانسا دے کر بھگا لے جا سکتا ہے۔ انہوں نے اس قافلے کو قتل کیا ہے جو حج کو جا رہا تھا۔ حسام الدین نے کمانڈر سے کہا۔ قافلہ حجاز تک نہ پہنچ سکا۔ ان بد نصیبوں کے بجائے میں ان کے قاتلوں کو حجاز بھیجوں گا اور وہاں انہیں قتل کراؤں گا۔ حسام الدین تمام قیدیوں کو اس جگہ لے گیا جہاں انہوں نے قافلے کو لوٹا اور قتل عام کیا تھا۔ وہاں لومڑیوں، بھیڑیوں اور گیدڑوں کی کھائی ہوئی لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ حسام الدین نے قیدیوں سے خبریں کھدوائیں، ان سب کی نماز جنازہ پڑھائی اور سب کو دفن کر دیا۔ اس نے قاہرہ سے حکم لیے بغیر ان تمام قیدیوں کو ایک ہی بحری جہاز میں ٹھونسا اور جدہ کی طرف لے گیا۔ وہاں انہیں اتارا اور اس پیغام کے ساتھ حجاز روانہ کر دیا کہ انہیں مینا کے میدان میں قتل کر دیا جائے۔ پیغام میں اس نے تفصیل سے لکھا کہ ان کا جرم کیا ہے۔ یورپی مورخوں نے صلیبی سپاہیوں اور ان کے کمانڈر کے قتل کو بہت اچھالا اور غلط رنگ میں پیش کیا ہے۔ انہوں نے جنگی قیدی کہا ہے
لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ کون سی جنگی قیدی تھے۔ وہ کسی قلعے میں نہیں تھے۔ مسلمان مورخوں نے اصل واقعہ لکھا ہے۔ ان تحریروں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ امیر البحر حسام الدین لولو کا فیصلہ تھا، جس سے سلطان صلاح الدین ایوبی بالکل بے خبر تھا۔ اس سلیبی ڈاکو دستے کے کمانڈر نے جس رقاصہ کے متعلق بتایا تھا کہ اسے اسی شام یہاں سے بھیج دیا گیا تھا، وہ رعدی تھی۔ اس کے کہنے کے مطابق اسے اتنی جلدی اس لیے بھیج دیا گیا تھا کہ گھوڑے کے نیچے آ کر اس کی حالت اچھی نہیں تھی۔ کمانڈر نے اس ڈر سے اسے بھیج دیا کہ اس پر یہ الزام عائد نہ ہو سکے کہ اس رقاصہ کو اس کے تشدد نے اس حالت تک پہنچایا ہے۔ یہ کمانڈر جس وقت حسام الدین کو اپنا بیان دے رہا تھا، اس وقت رقاصہ رعدی 4 صلیبی سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے بہت دور پہنچ چکی تھی۔ وہ گھوڑے پر سوار تھی، اس کی حالت بہت بہتر ہو گئی تھی۔ راستے میں اس نے سپاہیوں سے کئی بار کہا تھا کہ وہ اسے قاہرہ لے چلیں، جہاں وہ انہیں بے شمار رقم دے گی، مگر سپاہی نہ مانے۔ آخر ایک سپاہی نے اسے کہا، تم دیکھ رہی ہو کہ ہم تمہیں شہزادیوں کی طرح ساتھ لے جا رہے ہیں۔ تم اتنی زیادہ خوبصورت ہو اور تمہارے جسم میں ایسا جادو ہے کہ جسے اشارہ کرو وہ تمہارے قدموں میں جان دے دے گا، لیکن ہم تمہارے جسم سے 4 قدم دور رہتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ تم ہمارے پاس امانت ہو، اور یہ امانت ہمارے بادشاہ کی ہے جو سلیب کا بادشاہ ہے۔ اگر تمہارا کہاں مان لیں یا تمہیں اپنی ملکیت سمجھ لیں تو ہمیں نہ بادشاہ بخشے گا نہ سلیب۔ ہماری منزل کہاں ہے؟ رادی نے پوچھا۔ بہت دور، اسے جواب ملا۔ سفر کٹھن ہے اور لمبا بھی۔ ایک خطرہ یہ بھی ہے کہ ہمیں اس علاقے میں سے بھی گزرنا پڑے گا جو مسلمانوں کے قبضے میں ہے۔ رادی کو یہ 4 سپاہی واقعی شہزادیوں کی طرح لے جا رہے تھے۔ تم کسی بڑے حاکم کی بیٹی معلوم ہوتی ہو یا کسی دولت مند تاجر کی بیٹی؟ تم اپنے خاندان کے ساتھ حج کو جا رہی تھی؟ ایک سلیبی نے پوچھا۔ تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ میں رقاصہ ہوں؟ رادی نے جواب دیا، میرا کوئی باپ نہیں، کوئی بھائی نہیں۔ میری ماں اسماعیلیہ میں مشہور رقاصہ اور مغنیہ ہے۔ مجھے بالکل علم نہیں تھا کہ میں اس کے کس چاہنے والی کی بیٹی ہوں۔ ماں نے بچپن میں ہی مجھے رقص کی تربیت دینی شروع کر دی تھی۔ مجھے رقص اور گانا اچھا لگتا تھا۔ میں 16-17 سال کی ہوئی تو ماں نے مجھے ایک بہت امیر آدمی کے گھر بھیجا۔ وہ بوڑھا آدمی تھا، شراب پیے ہوئے تھا۔ بوڑھے نے مجھے کہا کہ وہ میری محبت میں دیوانہ ہوا جا رہا ہے۔ مجھے اس بوڑھے سے نفرت ہو گئی۔ مجھے یہ احساس ہوا کہ میرا باپ نہیں ہے۔ اس بوڑھے کو دیکھ کر مجھے اپنے باپ کا خیال آ گیا تھا۔ اس بوڑھے نے مجھے اپنے پاس بٹھا کر ایسی ذلیل حرکتیں کی کہ مجھے پتہ چل گیا کہ یہ میرا باپ نہیں، نہ اس کے دل میں میری محبت ہے، یہ میرا گاہک ہے۔ میں وہاں سے اکیلی بھاگ گئی۔ ماں کو بتایا تو اس نے مجھے سمجھایا کہ یہ ہمارا پیشہ ہے۔ میں نہ مانی۔ ماں نے مجھے مارا پیٹا۔ میں نے کہا کہ میں ناچوں گی، گاؤں گی، لیکن کسی کے گھر نہیں جاؤں گی۔ ماں نے میری شرط مان لی۔ جن کے پاس دولت تھی وہ ہمارے گھر آنے لگے۔ میں چونکہ کسی کے گھر نہیں جاتی تھی، اس لیے میری قیمت چڑھ گئی۔ 3 سال گزر گئے اور اس دوران میرے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی کہ کوئی میرے حسن اور میرے رقص کے بجائے میرے ساتھ محبت کرے، جس میں عیاشی اور بدماشی کا دخل نہ ہو۔ آخر ایک آدمی مجھے مل گیا۔ وہ 2 بار میرے ہاں آیا تھا۔ وہ مجھے اچھا لگتا تھا۔ مجھ سے 7-8 سال بڑا تھا۔ میری اور اس کی ملاقاتیں باہر ہونے لگیں۔ میں بگھی میں سیر کے بہانے چلی جاتی اور وہ وہاں موجود ہوتا۔ وہ تو شہزادہ تھا، شراب پیتا تھا۔ میں نے ایک شام اسے کہا کہ شراب چھوڑ دو۔ اس نے قسم کھا کر کہا کہ وہ آئندہ شراب نہیں پیے گا۔ اس نے وعدہ پورا کر دکھایا۔ ایک روز اس نے مجھے کہا کہ ناچنا چھوڑ دو۔ میں نے قسم کھا کر کہا کہ میں اس پیشے پر لعنت بھیجوں گی، لیکن جب تک اس گھر میں ہوں یہ ممکن نہیں۔ اس نے کہا کہ میں عیاش باپ کا عیاش بیٹا ہوں۔ میرے باپ کے حرم میں تم سے چھوٹی عمر کی بھی لڑکیاں ہیں۔ میں اس گھر میں رہ کر نیک نہیں بن سکتا۔ میں نے اسے کہا کہ میں ناچنے والی ماں کی ناچنے والی بیٹی ہوں۔ تمہیں اپنے باپ کی عیاشی خراب کر رہی ہے اور مجھے اپنی ماں کا پیشہ خراب کر رہا ہے۔ آؤ کہیں دور چلے چلیں اور میاں بیوی کی طرح پاک زندگی بسر کریں۔ وہ مان گیا۔ وہ مسلمان تھا، میرا کوئی مذہب نہیں تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ میرا باپ مسلمان تھا، عیسائی یا یہودی تھا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے مسلمان سمجھو اور بتاؤ کہ مذہب کیا ہے۔ مجھے محبت دو، مجھے پاک زندگی دو۔ اس نے بہت سوچا اور بولا کہ پاک ہونا ہے تو حجاز چلو۔ میں نے حجاز کی بہت باتیں سنی تھیں۔
مجھے ایسے گانے بہت پسند آتے تھے جن میں حجاز اور حجاز کے قافلوں کا ذکر ہوتا۔ میں ایک گانا اکیلے میں گنگنایا کرتی تھی، چلے قافلے حجاز کے۔ اس نے حجاز کا نام لے کر میری آرزو کو شعلہ بنا دیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تیار ہوں، ہمت کرو، میری آرزو پوری کر دو۔ اس نے پوچھا، تم جانتی ہو میں تمہیں حجاز کیوں لے جا رہا ہوں؟ میں نے کہا کہ وہ بہت خوبصورت سرزمین ہے۔ اس نے کہا کہ صرف خوبصورت نہیں، وہ پاک سرزمین ہے، وہاں خانہ کعبہ ہے، وہاں آب زمزم ہے، اور وہاں جو جاتا ہے اس کی روح پاک ہو جاتی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہاں ہم حج کعبہ کریں گے اور پاک ہو کر شادی کریں گے، پھر وہیں رہیں گے۔ میں اس وقت کو بھول نہیں سکتی جب وہ میرے ساتھ یہ باتیں بچوں کی طرح کر رہا تھا، اور میں جیسے اس کی آنکھوں میں اتر کر اس کی روح میں سما گئی تھی۔ میری ذات فنا ہو گئی تھی، میرا وجود اس کے وجود میں تحلیل ہو گیا تھا، اور میں نے اسے کہا تھا کہ کل چلنا ہے تو ابھی چلو۔ اس نے کہا کہ قافلے جاتے رہتے ہیں، میں معلوم کر لوں گا۔ پھر ایک شام اس نے کہا کہ آج رات یہیں آ جانا، قافلہ روانہ ہو گیا ہے، ہم اس سے جا ملیں گے۔ میں نے اسے کہا کہ میں گھر چلی گئی تو رات کوئی آنے نہیں دے گا، ابھی لے چلو۔ اس نے کہا آ جاؤ۔ میں نے بگھی والے کو کچھ نہ بتایا۔ شام گہری ہو گئی تھی، چھپ کر اس کے ساتھ چلی گئی۔ اس نے مجھے ایک کھنڈر میں چھپا دیا اور چلا گیا۔ وہ کچھ دیر بعد 2 گھوڑے لے کر آ گیا۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا، دوسرا گھوڑا خالی تھا، دونوں کے ساتھ پانی اور کھانے کا سامان بندھا تھا۔ ہم اگلی شام قافلے سے جا ملے اور رات وہاں جا پہنچے جہاں تم نے میرے خواب میری محبت کے لہو میں غرق کر دیے۔ وہ مارا گیا، میں پکڑی گئی، حجاز کا قافلہ لوٹا گیا اور خانہ کعبہ سے دور ہی اللہ کے حضور چلا گیا۔ خدا نے میرے گناہ بخشے نہیں، میرے ماتھے کی قسمت میں خانہ کعبہ کا سجدہ نہیں لکھا تھا۔ میرا وجود ناپاک تھا جو اللہ کو پسند نہیں تھا کہ اس کے کعبے تک پہنچے۔ تم مذہب میں پناہ لینا چاہتی ہو تو ہمارے مذہب کو قریب سے دیکھنا، ایک سپاہی نے کہا۔ تم نے میرا ایک پاک تصور ریزہ ریزہ کر دیا ہے۔ رادی نے کہا، کیا تمہارے مذہب نے یہ حکم دیا ہے کہ جس کی تم نے تعمیل کی ہے، میں جو تصور لے کر نکلی تھی وہ ایسا بھیانک تو نہیں تھا؟ یہ ہمارا مذہب نہیں، سپاہی نے کہا، یہ ان انسانوں کا حکم تھا جن کے ہم ملازم ہیں۔ تم سے تو میں اچھی ہوں جس کے قدموں میں شہزادے زر و جواہرات کے ساتھ اپنا سر بھی رکھتے ہیں۔ رادی نے کہا، مگر میں صحراؤں کی خاک چھاننے نکل آئی، حکم وہ مانو جو اپنی روح سے نکلے۔ میں اس کے مذہب کی مرید ہوں جس نے مجھے پاک محبت دی اور پاکیزہ تصور دیا۔ اس سے میں سمجھی کہ اس کا مذہب بھی پاک ہوگا۔ وہ مجھے میرے تصوروں کی سرزمین حجاز کی طرف لے جا رہا تھا۔ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ ہم انسانوں کے حکم کے پابند ہیں، سپاہی نے کہا۔ میں خدا کے حکم کی پابند ہوں، رادی نے کہا۔ خدا نے تمہیں دھتکار دیا ہے، ایک اور سپاہی بولا۔ تم اس وقت ہماری پابند ہو، ہم جہاں تمہیں لے جا رہے ہیں وہاں سوچنا کہ خدا کو راضی کس طرح کیا جائے، کوئی نیکی کرنا، شاید خدا تمہیں بخش دے۔ میں جانتی ہوں تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو اور کیوں لے جا رہے ہو، رادی نے کہا۔ میرا وجود سراپا گناہ ہوگا اور میں کوئی نیکی نہیں کر سکوں گی۔ تم کوئی نیکی سوچ بھی نہیں سکتی، ایک سپاہی نے کہا۔ تم گناہ کی پیداوار ہو، گناہوں میں تم نے پرورش پائی ہے۔ ایک گنہگار کے ساتھ گھر سے بھاگ کر جا رہی تھی، تم نیکی کیا کرو گی؟ ان بے گناہوں کے خون کا انتقام لوں گی جنہیں تم نے قتل کیا ہے، رادی نے دانت پیس کر کہا۔ چاروں سپاہیوں نے بڑی زور سے قہقہا لگایا اور ایک نے کہا، ہم پر تمہارا احترام فرض ہے، ہمیں حکم ہی ایسا ملا ہے، ورنہ تم ایسے الفاظ دوبارہ زبان سے نہ نکالتی۔ رادی انہیں دیکھتی رہی اور اس کے دل میں نفرت گہری ہوتی گئی۔ موصل میں ایک درویش کی شہرت آنن فانن پھیل گئی۔ وہ ایک ضعیف العمر انسان تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ کسی خوش نصیب انسان کے ساتھ ہی بات کرتا ہے، اور وہ جس کی بات کرتا ہے اس کی ہر مراد پوری ہو جاتی ہے۔ کسی نے اسے شہر کی دیواروں کے باہر ایک جھونپڑا دے دیا تھا۔ اس کی کرامات سارے شہر میں مشہور ہو گئیں۔ لوگ اس کے جھونپڑے کے گرد ہجوم کیے رکھتے۔ وہ ذرا سی دیر کے لیے باہر آتا، بازو اوپر کر کے لوگوں کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتا۔ ہجوم میں خاموشی طاری ہو جاتی۔ وہ اشاروں میں انہیں تسلی دیتا اور جھونپڑے میں چلا جاتا۔ اس کے ساتھ 4-5 خوبرو آدمی تھے جن کے چہرے سفید اور غلامی تھے، اور وہ سر سے پاؤں تک سبز لبادوں میں ملبوس تھے۔
پھر یہ مشہور ہو گیا کہ درویش موصل والوں کے لیے کوئی خوشخبری لایا ہے۔ شہر میں اجنبی سے کچھ لوگ نظر آتے تھے، وہ لوگوں کو درویش کے متعلق کچھ ایسی باتیں سناتے تھے جو ہر کسی کے دل میں اتر جاتی تھی۔ ہر کسی کو اپنی اپنی مراد پوری ہوتی نظر آتی تھی۔ چند دنوں میں ہی مشہور ہو گیا کہ درویش امام مہدی ہے، بعض اسے حضرت عیسیٰ کہنے لگے۔ پھر ایک روز لوگوں نے دیکھا کہ درویش والی موصل عز الدین کی بھگی پر محل کو جا رہا تھا۔ عز الدین کے محافظوں نے اس کا استقبال کیا اور وہ محل میں چلا گیا۔ کئی گھنٹوں بعد وہاں سے نکلا اور شاہی بھگی پر چلا گیا۔ لوگ جب اس کے جھونپڑے کو گئے تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ درویش کو بھگی کہیں دور لے گئی تھی۔ شام کو بھگی واپس آئی، اس میں بھگی بان اور 2 محافظ تھے۔ لوگوں نے بھگی روک لی اور محافظوں سے پوچھا کہ درویش کہاں چلا گیا ہے؟ ہمیں کچھ علم نہیں وہ کہاں ہے، ایک محافظ نے لوگوں کو بتایا۔ اس نے پہاڑیوں کی قریب بھگی رکوا لی اور ہمیں کہا کہ تم چلے جاؤ۔ ہم نے اس کے ساتھ کے ایک آدمی سے پوچھا کہ درویش کہاں جا رہا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ ان پہاڑیوں میں سے کسی کی چوٹی پر بیٹھے گا، اسے افق سے ایک نشانی نظر آئے گی۔ درویش پہاڑی کی چوٹی سے اتر آئے گا اور والی موصل کو بتائے گا کہ وہ کیا کرے۔ پھر موصل کی فوج جدھر جائے گی ادھر پہاڑ اسے راستہ دے دیں گے، صحرا سرسبز ہو جائیں گے، دشمن کی فوجیں اندھی ہو جائیں گی اور والی موصل جہاں تک پہنچ سکے گا وہاں تک اس کی حکمرانی ہوگی۔ صلاح الدین ایوبی عز الدین کے آگے ہتھیار ڈال دے گا، صلیبی اس کے غلام ہو جائیں گے اور موصل کے لوگ آدھی دنیا کے بادشاہ ہوں گے، سونے چاندی میں کھیلیں گے۔ ہمیں یہ معلوم نہیں وہ کون سی پہاڑی کی چوٹی پر بیٹھے گا۔ موصل سے کچھ دور کوہستانی علاقہ تھا، وہاں کوئی آبادی نہیں تھی۔ جہاں کہیں پہاڑوں میں گھرا ہوا میدان تھا وہاں 2-4 جھونپڑے نظر آتے تھے۔ علاقہ ہرا بھرا تھا، گڈریے مویشی لے کے وہاں جاتے تھے۔ ایک روز گڈریوں کو ادھر جانے سے روک دیا گیا، لوگوں کو دور سے گزرنے کی اجازت تھی۔ موصل کی فوج کے سنتری گشت کر رہے تھے، ان کے ساتھ باہر کے اجنبی لوگ بھی تھے۔ کوہستان کا ایک وسیع علاقہ تھا جس کے قریب جانے سے لوگوں کو منع کر دیا گیا تھا۔ ان پابندیوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ خطہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ اس کے متعلق عجیب و غریب باتیں سننے میں آنے لگیں۔ یہ تو ایک دن میں ہر کسی کی زبان پر چڑھ گیا کہ درویش کو آسمان سے ایک نشانی نظر آئے گی، پھر آدھی دنیا پر موصل والوں کی بادشاہی ہوگی۔ صرف ایک 4 دیواری تھی جس کے اندر 4 آدمی بیٹھے کچھ اور قسم کی باتیں کر رہے تھے۔ ان میں ایک حسن ادریس بھی تھا۔ پچھلی قسط میں آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ حسن ادریس سلطان ایوبی کا جاسوس تھا جو بیروت سے نہایت قیمتی خبر لایا تھا، اور اس خبر کے ساتھ والی موصل عز الدین کے ایلچی احتشام الدین اور اس کی رقاصہ بیٹی سائرہ کو بھی سلطان ایوبی کے پاس لے آیا تھا۔ یہ ایک بے مثال کامیابی تھی۔ اسلام کی تاریخ پر اس جاسوس نے بہت بڑا احسان کیا تھا۔ احتشام الدین نے سلطان ایوبی کو بتایا تھا کہ صلیبی موصل کے قریب پہاڑیوں کی کوہ میں اسلحہ اور آتش گیر سیال اور رسد کا بہت بڑا ذخیرہ جمع کریں گے، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اس کوہستان کو اپنی فوج کا اڈا بنائیں گے۔ موصل کو تو وہ اپنے چھاپہ ماروں کا اڈا بنا رہے تھے۔ اس حقیقت کو سلطان ایوبی اور سالار ہی سمجھ سکتے تھے کہ جس فوج کا اڈا اور رسد قریب ہو وہ آدھی جنگ جیت لیتی ہے۔ صلیبی فوج کو یہ تلخ تجربہ ہو چکا تھا کہ انہوں نے جب کبھی پیش قدمی کی یا حملہ کیا، سلطان ایوبی کے چھاپہ ماروں نے عقب میں جا کر ان کی رسد تباہ کر دی، یا رسد اور فوج کے درمیان حائل ہو کر رسد روک لی۔ آگے سلطان ایوبی نے یہ انتظام کر رکھا ہوتا تھا کہ پانی جہاں کہیں ہوتا تھا وہاں قبضہ کر لیتا تھا، جہاں کہیں گھاس اور چارہ ہوتا وہاں بھی وہ قبضہ کر لیتا یا گھاس وغیرہ کٹوا لیتا یا تباہ کر دیتا تاکہ صلیبیوں کے گھوڑوں اور اونٹوں کو چارہ نہ مل سکے۔ اس کے علاوہ وہ بلندیوں پر اپنے تیر اندازوں کی ٹولیاں بٹھا دیتا تھا۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ سلطان ایوبی نے اپنی انٹیلیجنس کے سربراہ حسن بن عبداللہ سے کہا تھا کہ وہ معلوم کرے کہ صلیبی کس مقام پر ذخیرہ کر رہے ہیں۔ اس نے چھاپہ مار دستوں کے سالار سارم مصری سے کہا تھا کہ جب ذخیرہ کا مقام معلوم ہو جائے تو اسے تباہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ سلطان ایوبی کی دوربین نگاہوں نے دیکھ لیا تھا کہ صلیبی اب مکمل تیاری کر کے کھلی جنگ لڑیں گے۔ اس سے پہلے وہ صلیبی علاقوں پر حملہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے جب احتشام الدین کی زبانی صلیبیوں کے عزائم کی اطلاع ملی تو اس نے یہ منصوبہ بنایا کہ صلیبیوں کو کہیں بھی قدم نہ جمانے دیے جائیں۔ اس نے ایک حکم یہ دیا کہ معلوم کرو کہ صلیبی کوہستان میں کہاں ذخیرہ جمع کر رہے ہیں
اور دوسرا حکم یہ دیا کہ سنجار کی طرف پیش قدمی کرو اور قلعے کو محاصرے میں لے لو۔ سنجار موصل سے کچھ دور ایک اہم قلعہ اور جنگی اہمیت کا ایک قصبہ تھا۔ اس کا امیر شرف الدین بن قطب الدین تھا۔ سنجار کو اپنے قبضے میں لینے کا اقدام سلطان ایوبی کے اس منصوبے کی کڑی تھی جس کے متعلق اس نے کہا تھا کہ وہ اب کسی سے تعاون کی بھیک نہیں مانگے گا بلکہ تلوار کی نوک پر تعاون حاصل کرے گا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے مسلمان امراء خود مختار حکمران رہنا چاہتے ہیں، اس لیے صلیبیوں کے ساتھ درپردہ معاہدے کر رہے ہیں۔ سنجار کے امیر شرف الدین کے متعلق سلطان ایوبی کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ والی موصل عز الدین کا دوست ہے، اور اس دوستی کی بنیاد یہی ہے کہ سلطان ایوبی کے خلاف محاذ مضبوط کیا جائے۔ حسن بن عبداللہ نے اپنے جاسوسوں کا جائزہ لیا۔ موصل میں اس کے جاسوس موجود تھے، لیکن وہ محسوس کر رہا تھا کہ کسی زیادہ ذہین اور جرأت مند جاسوس کو ان کے پاس بھیجا جائے، کیونکہ اسے خیال تھا کہ صلیبیوں کا ذخیرہ معلوم کرنا مشکل کام ہو سکتا ہے۔ حسن ادریس نے اپنی خدمات پیش کی۔ حسن بن عبداللہ اسے نہیں بھیجنا چاہتا تھا کیونکہ وہ لمبے عرصے تک بیروت رہا تھا، اس لیے اسے پہچانا جا سکتا تھا۔ حسن ادریس بھیس اور اپنا لب و لہجہ بدلنے کا ماہر تھا۔ اس نے حسن بن عبداللہ سے کہا کہ وہ اگر بیروت چلا جائے تو ایسا بہروت جھاڑے گا کہ جو اسے پہچانتے ہیں وہ بھی نہیں پہچان سکیں گے۔ موصل میں تو اسے کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ آخر اسی کو روانہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور سلطان ایوبی نے خود اسے کچھ ہدایات دی۔ میرے عزیز دوست، سلطان ایوبی نے اپنے ہاتھ سینے پر رکھ کر حسن ادریس سے کہا، تاریخ میں نام سلطان ایوبی کا آئے گا۔ شکست کھاؤں گا تو تاریخ مجھے شرمسار کرے گی، اور فتح حاصل کر کے مروں گا آنے والی نسلیں مجھے خراج تحسین پیش کریں گی۔ یہ بہت بڑی ناانصافی ہوگی۔ فتح کا سہرا تمہارے سر ہوگا، تمہارے ان ساتھیوں کے سر ہوگا جو دشمن کے اندر جا کر خبریں لاتے اور میری فتح کا باعث بنتے ہیں۔ خدا اس حقیقت کو دیکھ رہا ہے، تمہارے سر پر سہرا خدا اپنے ہاتھوں باندھے گا۔ میں شکست کھاؤں گا تو یہ میری اپنی غلطی ہوگی کہ میں نے تمہاری اطلاع کے مطابق عمل نہ کیا، اور میں فتح حاصل کروں گا تو یہ تمہاری فتح ہوگی، کیونکہ میری آنکھیں اور میرے کان تم ہو، عظیم تم ہو اور تمہارے جاسوس ساتھی۔ میری کوئی عظمت نہیں، میں پوری فوج لے کر سنجار جا رہا ہوں، تم اکیلے جا رہے ہو۔ میں جو فتح پوری فوج کے ساتھ حاصل کروں گا وہ تم اکیلے کر لوگے۔ جاؤ میرے دوست، خدا حافظ۔ جب حسن ادریس ایک غریب مسافر کے بھیس میں ایک اونٹ پر سوار ہو کر نصیبہ کے خیمہ گاہ سے نکلا، اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا۔ وہ دور نکل گیا تو اسے بے شمار گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ رک گیا، اسے معلوم تھا کہ یہ گھوڑے کس کے ہیں۔ یہ صلاح الدین ایوبی سنجار کو محاصرے میں لینے جا رہا تھا۔ اس نے نصیبہ سے اپنا کیمپ اکھاڑا نہیں تھا، اپنا ہیڈ کوارٹر اور کچھ عملہ وہیں رہنے دیا، اور اپنے محفوظہ ریزرو ٹروپس کو بھی تیاری کی حالت میں نصیبہ چھوڑ گیا تھا۔